نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں شبیر خان لٹل اینجل پبلک اسکول سے بول رہا ہوں۔ آج ہمارے بچوں نے ایک ڈسکشن ایکچولی کرا۔ یہ جو ڈسکشن تھا یہ چیٹ جی پی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی کڑی تھی۔ ہم نے سوچا کہ ان چھوٹے سے بچوں کو، ننے منے بچوں کو ہم ان کے سب کانشیس میں کہیں پہ ہم فیڈ کر لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایز ویل ایز جو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے یہ دنیا میں کیسے چینجز لانے والا ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے ایک ڈسکشن رکھا۔ ہمارے پاس 3 ٹیمز تھی یہاں پہ۔ یہ جو 3 ٹیمز تھی انہوں نے بہت اچھا ڈسکشن کرا۔ مے بھی کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہوں گی۔ میں اب سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو نظر انداز کیجیے، اور جتنی بھی پازیٹیو چیزیں انہوں نے بولی ہیں اس پوری انٹیلیجنس کو لے کر، میرے خیال سے وہ کافی اچھی ہیں اور بہت اچھی انفارمیشن ہے جو ہمیں آنے والے دلوں میں کام آنے لگیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ In the name of Almighty Allah, most gracious, most merciful. Dear fellow listeners, Assalamu alaikum to all of you. I am Muhammad Asim Mir from Little Angeles Public School, Nutnusa. Our school is discussing about a very big topic. Its name is Chat GPT and Artificial Intelligence. We have 3 groups. First group, please Munib tell us group name. My name is Munib and I am from group EDA. Muzaffar. My name is Muzaffar Zoor and I am from Query group. My name is Nehan and my group's name is Babbage. We have 3 groups. The EDA group will tell us Chat GPT or Artificial Intelligence's advantages, and the Query group will it will tell us advantage and disadvantage, and the Babbage group will tell us disadvantage. Muni will start with the advantage of Chat GPT or Artificial Intelligence. فرسٹلی ہم دیکھتے ہیں پہلے چیٹ جی پی ٹی ہوتا کیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایگزامپل ہے جو کہ جو ماڈل ہیں یہ ڈیولپ کیا گیا ہے اوپن اے آئی سے، اور ریلیز کیا گیا ہے 2022 نومبر 30 نومبر۔ اب ہم دیکھیں گے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک ایسی انٹیلیجنس ہے جو ہیومنس میں انٹیلیجنس تھی وہ اب مشینز میں آ رہی ہے۔ اور ٹو مائی ٹیم میٹس، My understanding, ChatGPT is an artificial intelligence chatbot and developed by OpenAI and released in November 2022. And OpenAI is a company behind Elon Musk. ChatGPT can talk on a wide range of topics from current events to personal interests. Firstly, let's see what is ChatGPT. ChatGPT is a web browser which was introduced in 2015 and released in November 2022. And its co-founders were Elon Musk and Microsoft. In 2018, Elon Musk removed his name from this company, and it was developed by OpenAI. And its first 4 versions were Ada, Babbage, Query, and DaVinci. These were the instructor GPTs. Over to Asim now. جیسے کہ انہوں نے بتایا جو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے یہ ایک ویب براؤزر ہے جو ڈیولپ کیا گیا ہے 2015 میں۔ اگر میں بتاؤں جو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے یہ بہت خطرناک ہے ہیومینٹی کے لیے، مین کائنڈ کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں جو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے یہ خطرناک ہے۔ کیسے خطرناک ہے؟ اگر جو کمپنیز تھی، پرائیویٹ کمپنیز تھی، ان میں امپلائیز تھے، اگر ہم ان امپلائیز کی بات کریں ان کا جو روزگار تھا وہ انہی کمپنیز پر چل رہا تھا۔ اب جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے تو جو وہ امپلائیز تھے ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے مشینز کی جگہ پر۔ اب جو روزگار ان کا اسی سے چل رہا تھا اب وہ روزگار، کیونکہ اب ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیٹ جی پی ٹی کو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا
ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اگر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے تو آنے والے وقت میں یہ ہیومینٹی کو ختم کر دے گا. اوور ٹو منی. جیسا کہ آسم بول رہا تھا, جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ریپلیس کرے گی امپلائیز کو. جو یہ مشینز آئیں گی ان میں سے جو ان کے آپریٹرس ہوں گے ان میں پہلے ہی وہ سیٹ کیا گیا ہوگا آپ کو کیسے بچے کو پڑھانا ہے, کتنی دفعہ پڑھانا ہے, وہ ان کو پتہ ہوگا پہلے ہی بچے کو کب سمجھ نہیں آئے گا. جو یہ ان کے آپریٹرس ہوں گے, اگر روبوٹس پڑھائیں گے تو جو سکولز میں جو پڑھاتے تھے, ٹیچرز پڑھاتے تھے, ان کا تو ایک روزگار اس پر چل رہا تھا, اور وہ ادھر اگر پڑھاتے تو ان میں ہیومینٹی تھی. اگر کوئی بچہ ہوتا تو وہ بتاتا کہ میں ٹیچر مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تو جو ٹیچر ہوتا وہ اس کو یہ نئے سے ریپیٹ کرتا. اور اگر یہ اسٹوڈنٹ بتاتا کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنے میں. اور اگر ہم دیکھیں, اگر کہیں پر کسی کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی مسٹیک ہوئی اور اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے تو جو ٹیچر ہوگا وہ اس کی مسٹیک سدھارنے کی کوشش کرے گا. اگر اب مشین ہو تو وہ بتائے گی یہ تو میری پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو مسٹیک ہو رہی ہے, یہ آپ کی پرابلم ہے, تو وہ اس کو موقع ہی نہیں دے گی اس کو بولنے کا. اگر ہم دیکھیں یہ پرائیویٹ اسکولز میں ٹیچرز کام دیتے تھے, ہوم ورک دیتے تھے, انٹرسٹ رہتا تھا لرننگ میں اور ریڈنگ میں بھی. اب وہ انٹرسٹ اور لرننگ مجھے نہیں لگ رہا, اب لگ رہا ہے کیونکہ جب اب چیٹ جی پی ٹی آیا ہے, ٹیچرز بتا رہے تھے کہ آپ یہ کوشچن کر کے لاؤ, آپ یہ لیسن پڑھ کے آؤ, تو آپ کے جو دماغ ہے اس میں کوشچنز ارائز ہوں گے تو آپ ان کو ٹیکل کر پائیں گے. اگر ہم دیکھیں آج اگر ہم ٹیچر کچھ بولتا ہے تو ہم چیٹ جی پی ٹی کو کوشچن دیتے ہیں, وہ ہمیں وہاں سے آنسر دیتا ہے. ایسے میں موقع نہیں ملتا کہ ہم ریڈنگ کریں اور ہم لرننگ کریں. اوور ٹو منی, واٹ از یور اوپینین؟ آپ بتا رہے ہیں ہمیں ریڈنگ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمارے پاس بکس ہیں, ہم ان سے ریڈنگ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے ہم صرف چیٹ جی پی ٹی کو اس کے بارے میں بولے کہ آپ ہمیں یہ والی انفارمیشن دو. بٹ جو ہم انسان ہیں یہ کاہل ہوتے ہیں, ان کو جو کام کرنے کا ان کو اس میں مزہ نہیں آتا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. جو انسان ہوتے ہیں وہ کاہل ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اپنا کام کرے, اس لیے ان کو کیا چیٹ جی پی ٹی کو کوشچن دینا ہے, وہاں سے آنسر دے گا تو لینا ہے, بس اتنا ہی کرنا ہے. تو پھر آپ یہ کیوں بتا رہے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا ہاں, انٹرسٹ ہی مت رہا. انٹرسٹ اگر انٹرسٹ ہوتا, پڑھتا کون ہے جو کاہل نہیں ہوتا ہے, ریڈنگ کون کرے گا جو کاہل نہیں ہوتا ہے. آپ بتا رہے ہو کاہل ہوگا, وہ انسان کیسے کاہل ہوتا ہے؟ جب خود سے پڑھیں گے ہم, خود کا کوئی شوق ہوگا تب ہم کچھ کر سکتے ہیں نا. آپ یہ بتا رہے ہو آپ کاہل ہو, کچھ انسان کاہل ہوتے ہیں. منیب, اس کا کہنے کا جو مطلب ہے تو ایک ایموشنز مس ہو جائیں گے مشینز میں. جیسا ایموشنز نہیں ہے سر, ہیومینٹی نہیں ہے سر, ڈونٹ ہیو ایموشنز, فیلنگز. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں گے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا سب کو ایموشنز کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے 15-20 سال پہلے ہمارے پاس زمین جوتنے کے لیے کون سا آپشن ہوتا تھا سر؟ بلز تھے نا, بلز. یس سر. تو جو ان کا مالک ہوتا تھا وہ شام کو نا, جیسے ہی وہ دن بھر جب کام کرتے تھے بہت تھکے رہتے تھے, تو وہ شام کو ان کو 2-3 بار جاتا تھا, پھر وہ ان کو دیکھتا تھا آپ ٹھیک ہو, آپ نے اچھے طریقے سے کھایا, آج تو یہ بہت تھک گیا, آج تو اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے, محنت کیا ہے. ابھی مشین ہمارے پاس ٹریکٹر ہوتا ہے, یا ہمارے پاس جے سی بی ہوتا ہے, یا ہمارے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹس ہیں, ایگریکلچر ٹولز ہیں ہمارے پاس. تو ان ٹولز کے پاس میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے جو ان کے پاس جائے گا پھر شام کو ان کو نا شاباشی دے گا. تو what actually Asim is trying to say کہ وہ جو ہیومن پارٹ تھا ایموشنز کا, that will be missing in machines. وہ اس کا کہنے کا مطلب تھا. آپ ایک بار پھر سے کر سکتے ہو. آپ کیا کہنا چاہتے ہو نیہان اس کے بارے میں؟ میری انڈرسٹینڈنگ جہاں تک جاتی ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں جو آسم نے بولا میں بھی وہی بولوں گا, کیونکہ یہ ہمیں سر بولتا تھا آپ یہ ریڈنگ کر کے آنا, آپ رائٹنگ کر کے آنا, یہ کوشچن نکالنا, خود ہی لکھنا,
یہ اب رہا نہیں ہے. اب چیٹ جی پی ٹی آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی, اب اس کو کوشچن دیتے ہیں وہ پارٹ بائی پارٹ آنسر دیتا ہے, لیکن کل ہمیں دوبارہ بولے گا سر وہاں پہ کیا تھا, ہمیں نہیں پتا ہوگا کیونکہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے نکالا ہے, اس لیے ہم نے ریڈنگ نہیں کی تھی, ہم نے رائٹنگ نہیں کی تھی. تو اس نے بولا مظفر نے, اس نے 2018 میں لیو کیا, اس نے کمپنی چھوڑ دی, لیکن یہ غلط ہے. وہ اس کمپنی کے پیچھے ہے لیکن وہ بولتا ہے میرا نام نہیں آنا چاہیے. یہ ایلون مسک اس کے پیچھے ہے لیکن یہ بولتا ہے اس نے لیو کیا ہے. Over to my teammates. Firstly, we see disadvantages of ChatGPT. You know, it cannot access the internet, it lacks expressions, it has limited knowledge, it cannot solve complex mathematical question with accuracy. It has your limitation. What to Asim Bhaiya? Great. اس نے اس کے لیے clap for this girl. She is saying یہ calculations نہیں ہمیں شاید دکھا سکتا ہے. تو رابعہ has once again given her own understanding in this topic. تو Muzaffar, you want to add or delete or something on her, Rabia, please. No sir, Rabia is wrong because when we give questions to ChatGPT, that will give us answers that can also solve math questions. No, Muzaffar, you totally say wrong. If we give a mathematical question to ChatGPT, he will solve the question, but not we will not understand how it solves. He simply writes this and gives us answer. But if we try, if we practice by our own, we will firstly we will do practice, and secondly we will know how to solve this question. And secondly, agar aise کوئی دوسرے کوشچنز ہو اسی ٹائپ کے تو ہم وہ خود بھی سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بتایا, اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میتھمیٹیکل, ابھی آپ نے بولا کہ ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں رہے گا, تو پھر آپ خود سے کیسے پریکٹس کر سکتے ہو جب یہ آرٹیفیشل یہ انٹیلیجنس آئے گی؟ ابھی آپ نے بولا نہیں, آپ بتاتے ہو جو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے اس کو ہم کوئی کوشچن دیتے ہیں تو یہ ہمیں آنسر دیتا ہے. دیٹ از اے گڈ پوائنٹ, یہ اچھی بات ہے کہ یہ آپ کو آنسر دے. مگر اگر آپ کو کہیں پر ایگزام میں جانا ہو تو وہاں پر موبائل ایلو نہیں ہوگا, تو چیٹ جی پی ٹی بھی ایلو نہیں ہوگا, تو آپ اس وقت کیا کرو گے؟ آپ نے تو چیٹ جی پی ٹی سے پڑھا ہوگا, خود تو نہ لرننگ کی ہوگی نہ تو ریڈنگ کی ہوگی, تو آپ اس وقت کیا کرو گے؟ نہیں عاصم, میں سہمت نہیں ہوں آپ کی بات کے ساتھ. آئی ایم ریئلی سوری دیٹ آئی ایم کمپلیٹلی ڈس ایگرینگ یور پوائنٹ. یو مے لائک اٹ اور ناٹ, مے بی یو ہیو ریسرچ مور دین می, بٹ ایک چیز ہے, آپ کو ایگزام میں ٹیچر بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے, آپ کو ایگزام میں بک بھی ساتھ نہیں ہوتی ہے, تو دیٹس اے اسٹرانگ پوائنٹ. سی ابھی مطلب اور اسٹیپ بائی اسٹیپ, ہاں کہیں پہ ایک چیز مجھے تھوڑا سا آپ کی ریلیٹ کر رہی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے آپ کو ٹیچر سمجھاتا ہے, اف a square plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab, تو وہ آپ کو سمجھاتا ہے یہ سب چیزیں کیسے ہیں. وہاں پہ بھی شاید سٹیپس ہوں گے لیکن ہیومن پارٹ ول بی مسنگ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی لے کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ آپ ٹیچر کو اور آپ کو بک لے کے بھی ساتھ نہیں جا سکتے ہو. منیب, جسٹ ہیلپنگ منیب, مے بی وہ کچھ آپ آبرو اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ یو ہیو اینی آئیڈیا؟ Okay, that's fine. Munib, over to Munib. Yes, sir. Sir said that chat GPT ہمارے پاس اگر نہیں بھی ہو تو ہم کر سکتے ہیں, اگر ٹیچر بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اگر ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں ہو تو کام چلے گا. لیکن جو ٹیچر ہے اگر ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ ورڈ ٹف ہے, اس کی ہمیں کوئی ایزی ورڈ بتائے, تو وہ ہمیں وہ کم کر کے وہ ہمیں کوئی ایزی ورڈ بتائے گا جو ہمیں یاد رہے گا. اگر اب ہم یہی ورڈ چیٹ جی پی ٹی اگر ہم اس کو دیں گے کوشچن تو وہ ہمیں لینتھی انگلش دے گا, جو ہم سمجھ تھوڑا ہم کنفیوز ہو جائیں گے. اگر آپ اس میں لکھیں گے کہ مجھے یہی جو آپ نے پیرا دیا وہ شارٹ کر کے دو, اس کی سمپل میننگ کر کے دو, وہ نہیں دے سکتا. اچھا آپ نے شارٹ کر بھی لیا تو وہ آپ کو اس طرح سے سمجھا نہیں سکتا کہ آپ ایبل ہو سکتے ہو کہ آپ خود آنسر لکھو. تو اس لیے آپ کو اس کا ہی یاد کرنا پڑتا ہے. آپ کو کیا اس کے بارے میں لگتا ہے؟ لیکن جب ہم اسے
आप बोल रहे हो जब हम उसे क्वेश्चन देते हैं वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करा सकता, लेकिन जब हम उसे यहाँ से लिख कर देंगे कि हमें ब्रीफली अंडरस्टैंड करा, वो फिर हमें अंडरस्टैंड करा सकता ये है। रॉन्ग है, क्योंकि जो सर्वर वो एग्जाम में हमें 8th है, हमें बोर्ड है, वो बीच में बुक्स के बीच में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप कैसे आप लर्न करोगे जब तक आप रीडिंग नहीं बोर्ड करोगे? है, ये बोर्ड भी है। अगर हमें टीचर बताए तो वो हमें बता सकता है कि वो गेस लगा सकता है कि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन चैट जीपीटी तो आपको नहीं बोलेगी कौन सा क्वेश्चन। जब आपने सब पढ़ा होगा तब आप उसको उन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी को बोलते हो ये वाला क्वेश्चन दो, वो वही वाला क्वेश्चन देता है। लेकिन मैम सर कोई भी हो वो बीच में भी बुक्स के बीच में भी डालता है। जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आप जब सारा चैप्टर समझेंगे तो आप उससे आंसर नहीं, निकाल चैट जीपीटी को आप क्वेश्चन ही जितने डालते हो वो आप मत उनको बोलोगे वो पूरा लेसन लिख के दो, वो मत आपको पूरा लेसन लिख के। अगर हम उसे कहेंगे लेसन लिख कर दो तो वो हमें लेसन लिख कर दे सकता है। नहीं, वो हमें लिख के देगा पर पढ़ा नहीं सकता, बस इतना ही फर्क है। ह्यूमन जब आपको पढ़ना आता होगा तो आप खुद भी नहीं, उसमें थोड़े लेंथी वर्ड्स होते हैं, टेंस यूज करना है। उससे हम लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अगर हम उसे अगर उसे बोलेंगे कि हमें लैंग्वेज सिखाओ तो हम लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। बट जैसे टीचर समझाएगा, जैसे टीचर को एक्सपीरियंस होगी पढ़ाने की समझाने की, वैसे चैट जीपीटी की नहीं है जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है। और आपने बताया कि चैट जीपीटी हमें नहीं पढ़ा सकता। जो ये हमारे पास एक और आर्टिफिशियल, जो ये चैट जीपीटी है ये भी एक आर्टिफिशियल की एग्जांपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। लेकिन आपको पता होगा एलेक्सा भी एक चैट जीपीटी एग्जांपल है। वही चैट जीपीटी की एग्जांपल, चैट जीपीटी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। वो भी आपको अंडरस्टैंड कर सकती हैं वो वाले क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आए। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। जितनी टीचर के पास एक्सपीरियंस होगी उतने एलेक्सा या चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं होगी। जो कि टीचर जब पढ़ाता है उनमें भी बहुत सारे ये क्वेश्चंस के प्रॉब्लम होते हैं, उनमें भी खामियां होती हैं, पर वो अपने खामियों को मानते हैं। अगर हम यही बात मशीन्स को बोले उनमें तो गलती होती है। अगर आपके पास आप बोलोगे, अब गूगल भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो गूगल तो गूगल के सीईओ ओनर्स बता रहे हैं कि गूगल में गलतियां हैं, तो आप उसके बारे में क्या गूगल का नहीं बोला, हम अभी चैट जीपीटी का भी ओनर बता रहे हैं, इसमें भी गलती है। तो आपने कहाँ से पढ़ा कि चैट जीपीटी का ओनर बता रहे हैं? नहीं, इसमें गलती हो सकती है, पढ़ा आपने कहीं से? तो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्किंग हमारे पास डिफरेंट नेटवर्किंग है, मतलब कि जिधर से हम देख सकते हैं कि ये चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। अगर आप देखो जो सीईओ है इस चैट जीपीटी का ओनर है, वो खुद बता रहा है जो ये चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत हार्मफुल है मैनकाइंड के लिए। क्योंकि एक नेस तो नाबूद कर देगी इस दुनिया को। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच ऑल द 3 ग्रुप्स। थोड़ा सा मैं अब ना कंक्लूजन पे आपको कुछ बातें इसकी बताऊंगा। यस सर। रिसेंटली मैंने इसके ना सीईओ का इंटरव्यू देखा। यस सर। जो चैट जीपीटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीन्स द हाईएस्ट लेवल। तो मैं आपको एक ग्लिम्प्स इसके बाद में ना दिखाऊंगा उस इंटरव्यू की। ही क्लियरली टेलिंग दैट So I think people are just having a good time with it. इससे कुछ डर real हो value. सकते हैं। So paint a picture for us. 1, 5, 10 years in the future. What changes because of artificial intelligence? So part of the exciting thing here is we get continually surprised by the creative power of all of society. It's going to be the collective power and creativity and will of humanity that figures out what to do with these things. I think that word surprise, though, it's both exhilarating as well as terrifying to people. Sure. Because on the one hand, there's all of this potential for good. On the other hand, there's a huge number of unknowns that could turn out very badly for society. What do you think about that? We've got to be cautious here. And also, I think it doesn't work to do all this in a lab. You've got to get these products out into the world and make contact with reality, make our mistakes while the stakes are low. But all of that said, I think people should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should be You're happy. a little bit scared. A little bit, yeah, You of course. personally. I think if I said I were not, you should either not trust me or be very unhappy I'm in this job.
So what is the worst possible outcome? There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models could be used for large-scale disinformation. I am worried that these systems, now that they're getting better at writing computer code, could be used for offensive cyber attacks. And we're trying to talk about this. I think society needs time to adapt. That is the first thing. Second thing, abhi recently resign आया. एक टेक्निकल ऑफिसर थे जो सीईओ की रैंक इक्विवेलेंट थे गूगल में, तो उनका भी रिज़ाइन आया. उसने कहा इट्स वेरी लेट नाउ, हम अभी बोल नहीं सकते हैं लोगों को कि सच्चाई क्या है. और बार बार वो एम्फेसिस करते हैं. मैंने खुद वो इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ा, मैं आपको उसकी कोटेशन भी दिखाऊंगा. वो कहते हैं कि मैं इस गेम का पार्ट नहीं बन सकता हूँ. हमने बहुत सी मूवीज़ भी देखी होंगी, चाहे वो हॉलीवुड या बॉलीवुड हो. जैसे ही टर्मिनेटर 1, 2, 3 आई, जहाँ पे मशीन्स की बात कर रहे थे, या इंडियन आ गई रोबोट मूवी, वो चिटी होता है एक रोबोट और वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है. तो वही एक्चुअली इन द कंक्लूजन हमने अब क्या करना है, अभी हमने इस एक चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है. वही एक बात फिर से मैं रिपीट करूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, कि हमने अंडरस्टैंड करना है इसको. चैट जीपीटी है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. देखो एम्प्लॉयमेंट कम भी हो जाएगी, लेकिन लोग मिलियंस में पैसा भी कमा सकते हैं जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती होगी. हाँ, अभी तक की एवरेज अर्निंग थी 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये या 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मंथली 6 लाख रुपीज तक की सैलरी लेते हैं. अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो उसको यूज करके ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स लोग बना रहे हैं, यूट्यूब पे बना रहे हैं, फेसबुक पे आपने रील्स देखी होंगी, वो सब चीजें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल इस्तेमाल करके अर्न करते हैं. एंड दे आर अर्निंग इन मिलियंस एंड ट्रिलियंस. अब वही एक बात है, जैसे आज से पहले जो, अगर हम देखेंगे 30 साल या 50 साल पहले जो इंसान होता था, अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उसको अनपढ़ कहते, हु वाज नॉट एबल टू रीड एंड राइट, उसको अनपढ़ कहते थे. अभी आज की डेट में जिसको कंप्यूटर, मोबाइल, चैट करना नहीं आएगा, उसको बोलते हैं ही इज आउटडेटेड एंड ये अनपढ़ है. मतलब यहीं से आपको बोलेंगे, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आपके पास आएगा, तलाक गोबरा मेदी नंबर कड़ित होता है ऐसे. हमारे बुजुर्ग हमारे पास आते हैं. यस सर. अगर उन्होंने पढ़ा लिखा भी है, अगर वो अपने टाइम पे टीचर्स भी थे या अच्छी डिजिग्नेशन पे भी थे, लेकिन फोन यूज करना थोड़ा सा उनके लिए, एंड्रॉइड फोन यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. नाउ अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं अंडरस्टैंड की और हमने नहीं सीखा, तो हम भी इन्हीं बुजुर्गों की तरह शायद कल को आउटडेट हो जाएंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है. दैट इज वन थिंग. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए वो ये है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अभी चेंजेस आएंगी, हमने अपने आप को अडेप्ट करना है उन चेंजेस के लिए. अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे अपने आप को, अगर हम अपने आप को उस वेव के साथ चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाएगा एंड वी विल बी नॉन एग्जिस्टेंट वंस अगेन इन द सिस्टम. तो मेरी आप सब बच्चों से आपने बहुत अच्छा डिस्कशन किया. रियली हैप्पी टू सी कि आपने इतना रिसर्च किया था, कुछ ने कम बोला, कुछ ने ज़्यादा बोला, लेकिन सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में कैसे आ रही है और कितनी तेज़ी से आ रही है. तो हमने हर चीज़ को समझना है और फिर अपने आप को हमने बहुत सी चीज़ों से दूर करना है, आइसोलेट करना है. अभी एक मेटा वर्ल्ड का कंसेप्ट है, शायद हम सेकंड एक डिस्कशन उसी पे रखेंगे. तो मेटा वर्ल्ड ना, मे बी नेक्स्ट मंथ हम उस पे एक डिस्कशन करेंगे मेटा वर्ल्ड के बारे में, वो क्या है, क्या चीज़ें हैं. तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटली हो जाती हैं, लेकिन एक बात कंक्लूड करने से पहले आप सब लोग याद रखना, एवरी प्रॉब्लम हैज़ एन अपॉर्चुनिटी. क्या? एवरी प्रॉब्लम हैज़ एन अपॉर्चुनिटी. एग्जाम में प्रॉब्लम लगता है कि सोल्यूशन लगता है? नहीं, सच प्रॉब्लम है, बट वो अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, है ना. Yes, sir. या कोई भी एक्चुअल लाइफ टाइम चैलेंज जब हमें आता है
ہمیں کوئی بھی, مجھے بھی بہت سی پرابلمز آتی ہیں, ہر انسان کو زندگی میں پرابلمز آتی ہیں. اگر ہم اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو بریک اپ کریں چھوٹے چھوٹے حصوں میں, تو ہم اس میں سے اپورچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا تھیم فار دا ٹوڈیز ٹاپک فرام مائی اینڈ. اس ایک لائن کو اپنی زندگی میں یاد رکھیے, یہ آپ کو بہت کم, جہاں پہ بھی آپ کو لگے گا کبھی پرابلم ہے ہماری, جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم اب شاید اینڈ ہو گئے. اور دوسری چیز ایک ہے, ہم نے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. ہم نے قرآن شریف از دا بیسٹ گائیڈ ٹو اس مسلمز, ہے نا, ہے نا, آل دا ورلڈ. تو ہم نے دیکھنا ہے. ابھی چیٹ جی پی ٹی پہ میں نے کچھ دن پہلے ڈالا کہ وومن رائٹس کے بارے میں کیا لکھا ہے قرآن شریف میں, وومن رائٹس کے بارے میں. اس نے مجھے ایک ورس واپس نکال کے دے دی. میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پھر سے ایک بار, ایک ورس نکال کے دے دی. ادروائز میں نے پورا قرآن شریف پڑھنا تھا, پھر مجھے پتا چل جاتی. تو سم ویئر اٹس گڈ. ابھی وہی ہے, اگر میں اب ریلیجن کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں, کسی بھی کنسپٹ کو پازیٹیوٹی میں سمجھنا چاہتا ہوں, تو میں اس چیٹ جی پی ٹی کا ورژن 4 ابھی چل رہا ہے, ابھی 5 وہ لانچ کر رہے ہیں, شاید وہ پیڈ ہوگا, ابھی تک فری ہے یہ. تو ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں پازیٹیو چیزوں میں. تو ہم نے اپنے ایمان کو, ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہم نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی قدر کرنی ہے, عزت کرنی ہے ہم نے اپنے ماں باپ کی, اور ان چیزوں سے پھر یہ سب چیزیں ہمیں آرام سے سمجھ آ جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. آج کا سیشن یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. مے بی وی میٹ نیکسٹ منتھ اگین ود سم اندر ٹاپک.